وہ نہ یس کہہ رہا ہے نکالوں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں. انشاءاللہ العزیز جب ہم درود و سلام پڑھیں گے تو ہمارے عبادات میں، ہمارے ریاضات میں، ہمارے معمولات میں انشاءاللہ خیر و برکتوں کا نزول شروع ہوگا اور انشاءاللہ مقبولیت کی سند بھی ہمیں ملتی رہے گی. لہٰذا کوشش کیجئے کہ کثرت کے ساتھ ہم درود و سلام پڑھیں. ویسے بھی یہ عشرہ رحمت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہر اجر کا ثواب بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے. تو یقیناً جہاں کہیں فرمایا گیا ایک بار پڑھیں گے 10 رحمتیں، تو اب اگر کو 70 گنا زائد کر دیا جائے تو خود سوچیں گے 70 گنا زائد رحمتیں ملیں تو یقیناً اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا انعام ہو سکتا ہے. لہٰذا پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش کیجئے کہ اس مہینے کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے میں ہم گزاریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک میں ہمیں عمرہ کی سعادت میسر آ رہی ہے اور الحمدللہ ہمارے عاشقان رسول اس وقت تیاریوں میں مشغول ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز عمرہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے. پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں ہم کر لیتے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف جو کہ حج و عمرہ سے متعلق ہے، رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین، یہ انگلش اردو دونوں میں دستیاب ہے. اس میں جو ہے وہ 52 انٹینشنز جو ہیں وہ لکھی ہیں کہ عمرہ کرنے والے کو کی نیتیں کیا ہونی چاہیے. اگر نیت ہوگی تو ثواب بڑھ جائے گا، نیت ہوگی تو ہمارے معمولات اچھے ہو جائیں گے، نیت ہوگی تو ہم انشاءاللہ اپنے اجر و ثواب کو بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آئیے چند حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم اس کو پڑھیں، دیکھیں اور اس کو کتاب سے پڑھ کر اس میں سے جتنی نیتوں پر ہمارا ذہن بنتا ہے ہم انشاءاللہ ان نیتوں پر کو کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ملے گا. نمبر 1، آپ ارشاد فرماتے ہیں صرف رضا الہی عز و جل پانے کے لیے عمرہ کروں گا. قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے اور اخلاص حاصل کرنے میں یہ بات بہت معاون ہے کہ ریاکاری اور شہرت کے تمام اسباب ترک کر دیے جائیں. نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں عمرہ کروں گا. ماں باپ کی رضامندی لے لوں گا، بیوی شوہر کو رضامند کرے، مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو اسے قرض خواہ سے بھی اجازت لے. چلتے وقت گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کراؤں گا، ان سے دعا کراؤں گا. دوسروں سے دعا کروانے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اپنے حق میں دوسرے کی دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے. زبان اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کروں گا. اس سفر میں بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اپنی زبان بھی جو ہے وہ انشاءاللہ قابو میں رکھیں گے اور انشاءاللہ اپنی آنکھوں کو بھی بدنگاہی سے بچائیں گے. دوران سفر ذکر و درود سے دل بہلاؤں گا. اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا. سب کے ساتھ اچھی گفتگو کروں گا. تمام خوش عقیدہ مسلمان عربوں سے وہ چاہے کتنی سختی کریں میں نرمی کے ساتھ پیش آؤں گا. بھیڑ کے سبب موقع پر، یعنی جب رش ہوتا ہے اس موقع پر تو اذیت نہ پہنچے اس کا خیال رکھوں گا، یعنی دوسرے لوگوں کا اذیت نہ پہنچے اور وہ ان کو پریشانی نہ ہو، انشاءاللہ اس کا خیال رکھوں گا. اور خود کو کسی سے تکلیف پہنچی تو صبر کرتے ہوئے معاف کروں گا. اسی طرح کی بے شمار 52 نیتیں جو ہے یہاں اس کتاب میں درج ہیں. پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گھر سے چلتے وقت بھی ہم نے انشاءاللہ کچھ احتیاطیں کرنی ہے. گھر سے چلتے وقت اب انشاءاللہ ہم نے نوافل ادا کر کے جو ہے وہ نکلنا ہے، اور گھر سے نکلتے وقت جو ہمیں دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بارے میں کہا گیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے سفر سے متعلق، وہ بھی ہم نے انشاءاللہ العزیز کرنی ہے.
تو انشاءاللہ اس سارے سفر کو ہم اچھی نیتوں کے ساتھ مکمل کرنے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ تو میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ کو عزم مدینہ مبارک ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی شرح میں یہ بھی ہے کہ حج و عمرہ ادا کرنے والے پر فرض ہے کہ حج و عمرہ کے ضروری مسائل جانتا ہو۔ عموماً حجاج معتمرین طواف و سعی وغیرہ میں پڑھی جانے والی عربی دعاؤں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اگرچہ یہ بھی بہت اچھا ہے جبکہ درست پڑھ سکتے ہوں۔ اگر کوئی یہ دعائیں نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں، مگر حج و عمرہ کے ضروری مسائل نہ جاننا گناہ ہے۔ رفیق المعتمرین انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا لے گی الحمدللہ عزوجل۔ رفیق المعتمرین برسوں سے لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہے۔ اس میں زیادہ فتاوی رضویہ شریف اور بہار شریعہ جیسی مستند کتابوں میں درج مسائل آسان کر کے لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اس کے اندر مزید ترمیم و اضافہ کیا گیا ہے اور اس پر دعوت اسلامی کی مجلس مدینہ العلمیہ نے نظر ثانی کی ہے اور دارالافتاء اہل سنت نے اول تا آخر ایک مسئلہ دیکھ کر رہنمائی فرمائی ہے۔ الحمدللہ عزوجل خوب اچھی نیتیں کر کے رفیق المعتمرین کی ترکیب کی گئی ہے۔ اللہ رفیق المعتمرین کے ذریعے مدینے کے مسافروں کی رہنمائی کر کے صرف اور صرف ثواب آخرت کا حصول مقصود ہے، ذاتی آمدنی کا تصور نہیں۔ شیطان لاکھ سستی دلائے مگر ہمت ہارے بغیر بنیت ثواب رفیق المعتمرین اول تا آخر پوری پڑھ لیجئے۔ تو کوشش کیجئے کہ حاصل کریں۔ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اسے آپ نے جو ہے وہ مکتبے پہ جا کے اس کی ہارڈ کاپی بھی لے سکتے ہیں، بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے انشاءاللہ العزیز اپنے ساتھ ایک ہی رفیق المعتمرین نہیں بلکہ انگلش اردو میں کئی اپنے ساتھ ذہن ہو سکے تو 12 مکتبے سے لے کر چلے جائیے اور وہاں پر دوسروں جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہاں ملیں، آپ ان کو یہ رفیق المعتمرین تحفے میں دے کر اجر و ثواب کمائیے۔ آپ کی کتاب سے اگر کوئی صحیح عمرہ ادا کرے گا، صحیح طواف اور صحیح کرے گا، صحیح مسائل سیکھ جائے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ آپ ایک عمرہ کرنے جا رہے ہوں گے اور آپ کی 12 کتابیں آپ کو 12 عمروں کا ثواب دلائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ عمرے کی تیاری کیجئے۔ آئیے احرام باندھنے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں۔ حج ہو یا عمرہ، احرام باندھنے کا طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے، ہاں نیت اور اس کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نیت کا بیان انشاءاللہ العزیز ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پہلے احرام باندھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1 جو چند باتوں کا احتیاط کرنی ہے، ناخن تراشیے۔ اپنے ناخن جو ہے وہ پہلے سے تراش لیجئے۔ بغل اور ناف کے نیچے کے بال دور کیجئے، بلکہ پیچھے کے بال بھی صاف کر لیجئے۔ مسواک کیجئے، وضو کیجئے، خوب اچھی طرح مل کے غسل کیجئے۔ جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیے کہ یہ سنت ہے۔ کپڑوں پر ایسی خوشبو مثلا خشک عنبر وغیرہ نہ لگائیے جس کا جرم یعنی تہ جم جائے۔ اسلامی بھائی سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک نئی یا دھلی ہوئی سفید چادر اوڑھیں اور ایسے ہی چادر کا تہمت باندھیں۔ تہمت کے لیے لٹھا اور اوڑھنے کے لیے تولیہ ہو تو سہولت رہتی ہے۔ تہمت کا کپڑا موٹا لیجئے تاکہ بدن کی رنگت نہ چمکے، اور تولیہ بھی قدرے بڑے سائز کا ہو تو اچھا ہے۔ پاسپورٹ یا رقم وغیرہ رکھنے کے لیے جیب والا بیلٹ چاہیں تو باندھ سکتے ہیں۔ ریگزین کا بیلٹ اکثر پھٹ جاتا ہے۔ آگے کی طرف زپ والا بیلٹ بٹوا لگا ہوا ہونا ہو۔ نائلون یا چمڑے کا بیلٹ کافی مضبوط ہوتا ہے اور اس برسوں کام دے سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے اب اس کو کچھ جو سمری کو ہم نے انشاءاللہ ہمارے اویس بھائی he will translate into English and inshallah if somebody here or understand only English so inshallah he can understand the Awais bhai, can you translate something somewhere in the English? صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه Open your وسلم. camera, Mashallah, please. Bapu has already mentioned many intentions. That was the first. This. Camera, just 1 second. Yeah, I was just mentioning, Bapu has mentioned the application that can be downloaded from iOS or your Android device. It's called Hajj and Umrah. If you put down this time, Hajj and Umrah, Bapu has mentioned a few intentions in there, but there's quite a lot of intentions to go through. So in your own time, inshallah, if you can just go through all the intentions, this will hopefully in your mindset from the travel before we travel to Umrah.
The method of putting the ihram on, Bapu has mentioned in the application. I'm just going to read from there. So Bapu mentioned regarding trimming the nails. Number 2, removing the armpits and hair, pubic hair, including the hair of the rear private parts. Number 3, using a miswak sharif. And number 4, making wudu. And then number 5, performing ghusl thoroughly. And number 6, applying fragrance to the body and ihram shows as it is a sunnah, but don't use any perfume that stains clothing like dry ambergris. Islamic brothers should put on a piece of new or washed shawl to cover the upper body and use a similar cloth as a tahban, and a piece of cloth used to cover the lower part of guarding the belt with a pocket may also be worn to keep the passports or money, etc. in it. Use the nylon or leather belt with a low quality belt may tear, causing trouble. If you lose your documents, then we will not be responsible. I'll just put it back onto Bapu, inshallah. Bapu, question regarding the it shouldn't grease the air, it shouldn't be putting any stains on that. So what do you recommend that we put on the ihram? Can you repeat again, because it's a very low voice? All right. Just saying, the ihram that we're going to put on, you're saying to apply fragrance, the fragrance that shouldn't stain the ihram sharif. So what would you recommend? What can we use on there that doesn't stain? Because attar is oil based, so obviously it's going to have something in there that will cause some stains. Before you wearing the ihram पहनने से पहले जो चादरें हैं, आप उसमें सुन्नत ये है, इंशाल्लाह हो सकता है आगे इसमें आएगा भी, कि ihram की चादरों पर आप जो है वो अच्छी तरह खुशबू भी लगा सकते हैं, अपने जिस्म और बदन पर भी खुशबू लगा सकते हैं, एनी काइंड ऑफ जो है ना वो इतर आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और इहराम में जब आप दाखिल होंगे, इहराम की पाबंदियों में जब दाखिल होंगे, तो आपका ये इतर भी साथ एंटर हो जाएगा, और ये इतर जो है वो अलाउड है. हाँ, अब इहराम का शुरू हो जाने के बाद, नियत होने के बाद, अब आपको जो है वो किसी ना खुशबू को टच कर सकते हैं, ना किसी खुशबू को जो है ना वो लगा सकते हैं, किसी और ने खुशबू लगाई हो उसकी खुशबू से आप टच और मस नहीं कर सकते, ताकि अगर उसकी खुशबू भी आपको लग गई और उसमें किसी ने कहा कि ये ज्यादा है और बहुत तेज खुशबू आ रही है, तो हो सकता है दम पड़ जाए, और कम है तो उसके मुताबिक जो है ना हुक्म लगेगा. इसलिए इहराम की नियत करने से पहले जो भी खुशबू लगाना चाहें लगा सकते हैं, जिस्म, कपड़ों पे, इहराम पे, बदन पे, और ये लगाना भी चाहिए और इसको लगाने का कहा भी जाता है, लेकिन इहराम की नियत होने के बाद अब ऐसा नहीं होगा. The next question is, Babu, regarding alcohol-based sprays. Can we put them on? Because in the alcohol-based spray, the alcohol is the chemical alcohol. That's not the real alcohol. So इसके लिए उलमा ने इजाजत दी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, जज़ाकल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, इस्लामी बहनों का इहराम क्या होगा? इस्लामी बहनें हस्ब मामूल सिले हुए कपड़े पहने, दस्ताने और मोजे भी पहन सकती हैं. वो सर भी ढांपें, मगर चेहरे पर चादर नहीं ओढ़ सकती. गैर मर्द से चेहरा छुपाने के लिए हाथ का पंखा या कोई किताब वगैरह से जरूरतन आड़ कर लें. इहराम में औरतों को किसी ऐसी चीज से मुंह छुपाना जो चेहरे से चिपटी हो हराम है. तो अब चेहरे पर, अगर यहाँ पर बाज़ औक़ात इस्लामी बहनें मैंने देखा है कि वो कैप वाला निकाब यूज करती हैं, और कैप वाले निकाब में होता है कि वो ऊपर से जो ना वो कैप आगे तक आई होती है, फिर उसके नीचे निकाब जो है वो आया होता है, तो वो निकाब भी पहन सकती हैं. लेकिन इसके अलावा अगर उसके लिए भी एहतियातें हैं कि आपने उस एक निकाब को जो ना पकड़ के भी रखना है, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो हवा चले और वो आपके चेहरे को जाके कवर कर जाए, तो इसकी भी इजाजत नहीं. हाँ, अगर आप ये एहतियातें कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने कोई गत्ता या कोई चीज अपने चेहरे के सामने कर लेनी है, ताकि आपके चेहरे को कवरिंग हो जाए और आप जो है वो आसानी के साथ अपने इहराम की पाबंदियां पूरी कर सकें. अच्छा, आइए अब इहराम को, क्योंकि हमने बांधने का तरीका सुना है, तो आइए प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि इहराम को कैसे बांधा जाएगा. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि. ये देखिए कपड़े का इहराम है, और इस इहराम को आपने अपने साइज के मुताबिक लेना है,
تاکہ آپ اپنے سائز کے مطابق اس کو جب لیں گے تو انشاءاللہ آسانی اسی میں رہے گی کہ آپ کا جو اس طرح ہم کپڑے سلواتے ہیں، اپنے کپڑے بناتے ہیں، تو کپڑے جو ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بالکل ایگزیکٹ سائز کے مطابق بنائے جاتے ہیں. تو ان ایگزیکٹ سائز کے مطابق کپڑے بنانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں جو ہے وہ ناپ چاہیے ہوتا ہے. تو اب ہم اپنے احرام کو کیسے ناپیں؟ تو یاد رکھیے کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو احرام کو ناپنے جائیں گے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی باڈی کے حساب سے احرام کی چادریں خریدیں، اور جب وہاں جائیں تو اس سے کوئی انچی ٹیپ وغیرہ لے کے اپنی ویسٹ کو دیکھیں اور ہم اپنا ایک ہاتھ سیدھا کر لیں اور اس سے تقریباً 6-8 انچ زیادہ کا کپڑا جو ہے وہ لے لیں. تو انشاءاللہ ہمارا احرام جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو پتہ چلا کہ ویسٹ ہماری اور پلس ایک ہاتھ جو ہے وہ ایکسٹرا، اور اس سے تقریباً 6 انچ 8 انچ زیادہ کپڑا ہمیں لینا ہے. اب آئیے سب سے پہلے میں آپ کو تہمت باندھنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ تہمت باندھنے کے لیے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ والے کو، اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ کو تھوڑا سا 3-4 انچ جو ہے وہ پیچھے رکھیں. ویسے اپنے مائک کو میوٹ کر دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جب یہ اس لیفٹ ہینڈ سائڈ کا یہ آپ نے پیچھے رکھنا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ کا آپ نے جو تھوڑا سا کپڑا آگے رکھنا. اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک، یہ اس میں اوور لیپ کیا جائے گا اور اس کو آپ نے جو ہے نا وہ اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں یا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں. ٹھیک ہے، اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کر جانا ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا یہ اس طرح سے رائٹ ہینڈ سائڈ والے کو جو ہے نا نیچے کرنا ہے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ والے کو اوپر کرنا ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کس سائڈ سے آپ باندھنا چاہتے ہیں. ٹھیک، بالکل جہاں آپ کی ویسٹ بنتی ہے بیلی بٹن کے اوپر اس کو رکھیے اور بیلی بٹن کے اوپر رکھ کر آپ نے جو ہے نا اس کو اس طرح سے پکڑ لینا ہے. اپنے بالکل جو ہے نا آرم پٹ کے نیچے سے، بالکل اپنے ہینڈ کے نیچے سے آپ نے اسے جو ہے وہ ٹائٹ پکڑ لینا ہے اور پھر اس کو لیفٹ سے لے کر جو ہے وہ رائٹ کی طرف آنا ہے. صحیح، اور رائٹ سے لے کر لیفٹ کی طرف جانا ہے. تو اس طرح یہ جو ہے نا وہ آپ کو اوور لیپ بھی کر دے گا اور آپ کا جو ہے نا یہ ہو جائے گا. پھر آپ نے جب اس کو اس طرح کر لیا تو اب آپ نے اسے اوپر سے سامنے کی طرف صرف فولڈ کرنا ہے. ٹھیک، یہ دیکھیے میں نے فولڈ کیا اور یہ میرا تہمت جو ہے وہ بند کیا، کمپلیٹ ہو گیا. یعنی اس طرح اب یہ اتنا پاورفل بن گیا ہے کہ مجھے اس پہ بیلٹ وغیرہ کی حاجت بھی نہیں ہے. اچھا، اس کو بہت زیادہ ٹائٹ بھی مت کیجیے گا اور بہت زیادہ لوز بھی مت چھوڑیے گا. اس کو اتنا ہی صرف رکھیں جتنا آپ کی ویسٹ کا سائز اور آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہ آپ کے جو ہے نا وہ پیٹ پر اور جو ہے نا آپ کی گرد بندھا رہے. اب جب آپ نے اس کو یہ باندھ لیا تو یہ آپ کے تہمت کا سلسلہ ہو گیا. اس کی باقاعدہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو یوٹیوب پہ دعوت اسلامی کی مل جائیں گی انشاءاللہ. اب آپ نے پہننا ہے یہ اوپر کا احرام. اوپر کا احرام پہننے کے لیے یہ بھی آپ کو بڑا ایک تولیہ چاہیے اور یہ بڑے تولیے میں آپ نے جو ہے وہ اس کو پہننا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس کا جو ہے انداز کیا کرنا ہے. دیکھیے میں نے یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ والا جو کپڑا ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ لیا اور اس کو میں نے جو ہے نا نیچے والے تہمت میں یہاں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہے نا اس کو پھنسا دیا. یہاں پر اس کو میں نے اس کو کر دیا. ٹھیک، اچھا اب دوسرا والا جو حصہ ہے اس کو اوپر سے لایا اور لا کر جو ہے میں نے اس طرح اس کو پیچھے کر دیا. تو یہ دیکھیے کہ میرا احرام کا یہ کپڑا جو ہے نا اچھا ہو گیا. اب اگر میرے پاس ایک اچھا طویل ہے اور میں یہ میرے پاس یہ تولیہ بڑا ہے تو میں اسے واپس لا کے دوبارہ یہاں تہمت میں پھر سے پھنسا بھی سکتا ہوں. تو انشاءاللہ یہ کھلے گا نہیں اور یہ مکمل طور پر اسی طرح میرے ساتھ جو ہے وہ چپٹا رہے گا اور میری سطر وغیرہ کھلے گی نہیں. جو تہمت کا طریقہ آپ کو بتایا گیا اس میں بھی الحمدللہ آپ کو جو ہے نا اسے پتہ محسوس ہوگا کہ آپ کا تہمت کا طریقہ جب یہ 2 مرتبہ اوور لیپ ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے نا اب اس پہ مزید کوئی پریشانی کی حاجت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ آپ کے سطر کو کور رکھے گا. اچھا، اب جب ہم نے نماز ادا کرنی ہے تو یاد رکھیے کہ نماز میں ہم یہ اس طرح اٹھائیں گے تو ہمارا یہ پیٹ اور جو ہے نا یہ کھل جائے گا. تو ہم نے اسے کھلنے نہیں دینا بلکہ یاد رکھیے سطر مرد کے لیے انکلوڈنگ بیلی بٹن سے لے کر اور جو ہے وہ گھٹنوں سمیت ہے. یعنی آپ کے جو ہے وہ نیز اس میں داخل ہیں. تو یہ پورا پورشن جو ہے مرد کے لیے ستر عورت ہے اور یہ چھپانا فرض ہے. احرام ہو یا ویسے اس کو کسی کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں. تو اب ہم جب اس کو جو ہے نا وہ اس طرح پہنیں گے اور جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اکثر کا دیکھا گیا یوں ہاتھ اٹھائے تو دیکھیے پیٹ کھل گیا. تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟
اس کے لیے یہ کیا جائے کہ ہم نماز سے پہلے جو ہے نا اپنی دونوں ہاتھ تھوڑا سا جو ہے نا لیفٹ اینڈ رائٹ کو کریں، اور اب ہم اپنا ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ پیٹ نہیں کھلے گا. دیکھیے میرا پیٹ نہیں کھلا، میں نے نیت باندھ لی. اسی طرح جب ہم جو ہے نا پوری نماز اپنی اس طرح ادا کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی اویس بھائی. چلو یہ 10 منٹ ویسے ہی رہ گئے ہیں، اس کو ریسیٹ کرنا پڑے گا. اچھا یہ سوال ہے، یہ ہم لے سکتے ہیں؟ آپ کا نیٹ جو ہے وہ غالباً سے ٹھیک نہیں ہے. والا ہونا چاہیے. آپ کا نیٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ اچھا کٹ رہی ہو سکتا ہے کیونکہ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ احرام یہ کپڑے کا لے سکتے ہیں کاٹن کا، یا یہ تولیہ والا ہونا چاہیے؟ نہیں، کپڑے کا بھی لے سکتے ہیں، لیکن کپڑا پھر موٹا لٹھا ہونا چاہیے، باریک نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نے پھر احرام کی چادریں پہن کر احرام کے نفل ادا کرنے، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل بنیت احرام مرد بھی سر ڈھانپ کر کور کر کے پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھیں. پھر اس کے بعد عمرہ کی نیت کیجئے، کیونکہ عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں تو عمرہ کی نیت کیجئے. اب اسلامی بھائی سر ننگا کر دیں اور اسلامی بہنیں سر پر بدستور چادر اوڑھے رہیں اور عمرے کی اس طرح نیت کریں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی وتقبلها منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ واحرمت بہا للہ تعالی. اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، رفیق الحرمین سے دیکھ کے عربی میں پڑھ سکتے ہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اب ہم نے اپنی زبان میں بھی اگر اس نیت کو کیا تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیں: اے اللہ عز و جل، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما. میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. پھر اس کے بعد جب یہ نیت کر چکیں گے تو ہم نے 3 بار پڑھنا ہے لبیک. نیت کے بعد کم از کم 1 بار لبیک کہنا لازمی ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے. لبیک یہ تلبیہ اسی کو کہا جاتا ہے. اسے آپ نے زبانی اور اچھی طرح یاد کر لینا ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا ہے وہ دعا مانگنی ہے: اے مدینے کے مسافرو، آپ کا احرام شروع ہو گیا. اب یہ لبیک ہی آپ کا وظیفہ اور ورد ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا خوب ورد کیجیے. 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے. عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا: ہاں. ایک اور حدیث مبارکہ میں جب مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری سرے تک جو بھی پتھر، درخت اور ڈھیلا ہے وہ سب لبیک کہتے ہیں. میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، لبیک کہنا نہ بھولیں. لبیک کہنے کے بعد کی ایک سنت، لبیک سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ عز و جل سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے. یقیناً ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ عز و جل خوش ہے. بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قطعی جنتی، بلکہ بعطاء الہی عز و جل مالک جنت ہیں. مگر یہ سب دعائیں دیگر بہت ساری حکمتوں کے ساتھ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہیں کہ ہم بھی سنت سمجھ کر دعا مانگ لیا کریں. لہٰذا آپ نے اس کے جو ہے نا وہ مدنی پھول بھی پڑھ لینے کہ لبیک اللہم لبیک کے 9 حروف کی نسبت سے لبیک کے 9 مدنی پھول اس میں دیے گئے ہیں کہ لبیک میں کیا کیا جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. تو یہ آپ نے رفیق المعتمرین سے پڑھ لینا ہے. یاد رکھیے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. خواہ نماز ہو، روزہ ہو، احرام کچھ بھی ہو، اگر دل میں نیت موجود نہ ہو تو صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہو سکتی. اور نیت کے الفاظ عربی زبان میں کہنا ضروری نہیں، اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ انگلش میں کہیں، اردو میں کہیں، جس میں زبان میں کہیں، انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گی، آپ کی نیت قائم ہو جائے گی. ہاں زبان سے کہہ لینا افضل ہے اور عربی زبان میں زیادہ بہتر، کیونکہ یہ ہمارے مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی زبان ہے. عربی زبان میں جب نیت کے الفاظ کہیں تو اس کے معنی بھی ضرور ذہن میں ہونے چاہیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باپو جو سفر کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، ہم احرام کب باندھیں گے اور کس جگہ میں باندھیں گے اور نیت کب کریں گے؟ جی، ہم احرام انشاءاللہ العزیز اپنے گھر سے تہمت جو نیچے کا ہوگا وہ پہن کر آئیں گے۔ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اپنے وہ کپڑے پہنے جو انہوں نے احرام میں پہننے ہیں، کیونکہ ہم نے راستے میں نیت کر کے احرام کی پابندیاں شروع کر لینی ہیں، تو اسلامی بھائی نیچے کا جو ہے تہمت پہنے اور اس کے اوپر کوئی جبہ وغیرہ پہن لیں اور اس کے بعد وہ ایئرپورٹ آ جائیں۔ ہماری فلائٹ یہاں سے پہلے دوحہ جائے گی، دوحہ میں جو ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا سٹاپ ہے، وہاں سے اس کے بعد نیکسٹ فلائٹ میں ہم چلے جائیں گے جو ہمیں دوحہ سے جدہ لے کر جائے گی۔ اب ہم جب جدہ والی فلائٹ میں جو ہے نیکسٹ سیکنڈ فلائٹ میں ہم جو ہے وہ چلے جائیں گے، تو ہم جہاز کے ٹیک آف ہونے کے بعد جب اوپر چڑھ کر جہاز بالکل اسٹریٹ ہو جاتا ہے، تو آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ اپنے عملہ جو ہے وہ سٹاف تمام تر اپنی کارروائیاں کر کے ہمیں ریلیکس کر دے گا، اور وہ سائن جو اوپر بیلٹ کا آتا ہے وہ بند ہو جائے گا، جس سے کہ وہ یہ اشارہ دیتے ہیں کہ اب آپ ریلیکسڈ ہیں۔ ہم اس کے بعد انشاءاللہ اپنا احرام کی نیت کریں گے وہاں پر۔ اب ہم کیا کریں گے، تہمت تو ہم نے گھر سے پہن کر آئے ہیں، اوپر کا جبہ یا جو بھی ہم نے پہن رکھا ہے جیکٹ وغیرہ اتاریں گے، سر کو جو ہے نا ڈبی ڈھانپ کر، وضو وغیرہ ہمارا ہونا چاہیے، وضو نہیں ہے تو جہاں فلائٹ میں جو وضو کر لیں یا اپنے ساتھ ترکیب بنا لیں، پہلے سے اپنا وضو برقرار رکھیے۔ ہم نے انشاءاللہ العزیز وہاں پر اپنی 2 رکعت نماز نفل احرام پہلے پڑھنے، وہ ہم جو ہے نا انشاءاللہ نفل احرام کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم نے سب نے اکٹھے انشاءاللہ اجتماعی طور پر سعادت حاصل ہوگی کہ ہم ایک ساتھ عمرہ کی نیت بآواز بلند انشاءاللہ العزیز جہاز میں فضاؤں میں ادا کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد تلبیہ بھی پڑھیں گے اور دعا بھی مانگیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس طرح اپنے احرام کی پابندیاں ہم شروع کر دیں گے۔ باپو جی آپ سٹاپ فلائٹ کی پوچھ رہے ہیں، ہم رکیں گے دوحہ، تو اس وقت ہم احرام ہی باندھ سکتے ہیں جہاں ہمیں گھر میں پہن کر جانا ہے؟ گھر میں پہن کر جانا ہے، وہاں صرف 1.5 گھنٹے کا سٹاپ اوور ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ نیکسٹ جو ہے نا وہ فلائٹ پکڑنے کے لیے ہمیں کتنا کوئک جو ہے نا وہ دوڑنا پڑے، اس لیے ہمیں ٹائم ضائع نہیں کرنا کہ اگر ہم وہاں احرام پہننے لگ جائیں گے تو ہماری نیکسٹ فلائٹ پھر مس ہو جائے۔ اچھا چلو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اپلیکیشن کے بارے میں تھوڑی سی سوال پوچھنا تھا کہ اسلام بھائی کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہمیں جو سعودی کی سم ہے وہ لینی ہے، تا وہ نمبر ہونا چاہیے، تا یہ اپلیکیشن صحیح چلتے ہیں، یہ معاملات جو ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل صحیح بتایا جس نے بتایا کہ آپ کو یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ تو کر سکتے ہیں، وہی تمرنا اور توکلنا یہ دونوں آپ یہیں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی، لیکن یہ رجسٹر جو ہے وہ سعودی عرب جا کر ہی ہوں گی، کیونکہ آپ کو وہاں پر پہلے وہاں کی سم لوکل سم لے جو ہے نا وہ بائی کرنی ہے، اور اس لوکل سم کو بائی کرنے کے ساتھ اب آپ نے جو ہے وہ اس سم کو ایکٹیویٹ کر کے اپنے فون میں ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے توکلنا کو رجسٹر کرنا ہے، جس میں آپ کی ویکسینیشن ہوگی۔ آپ یہاں سے جاتے وقت مقیم رجسٹر کر کے ہی جائیں گے تو ان کے ریکارڈ میں آپ کی ویکسینیشن آ جائے گی۔ جب آپ توکلنا کا ایپ کو رجسٹر کرنے جائیں گے تو وہ آپ کی مقیم سے آپ کی ویکسینیشن ریکارڈ اٹھا لے گی، وہاں سے پھر آپ کا جب یہ توکلنا رجسٹر ہو جائے گا، اس کے بعد اب آپ نے وہی تمرنا جو ہے جس سے آپ نے حج عمرہ اور زیارتیں بک کرنی ہے، ریاض الجنہ میں جانے کی اجازت پرمٹ لینا ہے، وہ اب آپ نے جو ہے نا وہ سیکنڈ اسٹیپ یہی ہے اس کا کہ آپ نے اس کو پھر رجسٹر کرنا ہے۔ اب اس کو جب رجسٹر کرنے جائیں گے تو وہ توکلنا کو ڈھونڈے گا، اگر توکلنا پہلے سے رجسٹر نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ بھی رجسٹر نہیں ہوگا۔ تو یہ سیکوینس یاد رکھیے کہ یہاں سے جاتے وقت آپ نے مقیم کرنا ہے جو انشاءاللہ آپ کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے وہاں پہنچتے سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے جو ہے وہ توکلنا رجسٹر کرنا ہے، سم ڈالنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ تمرنا جو ہے وہ رجسٹر کرنا ہے۔ اچھا باپو یہ ریسیٹ ہونے والا ہے، اس کو لاگ ان کرتے ہیں دوبارہ واپس، انشاءاللہ مزید آپ جو کو بھی ہمارے سوال جواب ساتھ ہیں کرتے یہ دوبارہ ریسیٹ ہونے پر جو ہے نا دوبارہ تشریف لے آئیے گا انشاءاللہ، کافی ساری چیزیں جو بھی ہیں انشاءاللہ اس میں ڈسکس کرنی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنا، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام والے اسلامی بھائی کو محرم اور اسلامی بہن کو محرمہ کہتے ہیں۔ اسلامی بھائی کو سلائی کیا ہوا کپڑا پہننا، سر پر ٹوپی اوڑھنا، امامہ یا رومال وغیرہ باندھنا
مرد کا سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا، اسلامی بہنیں سر پر چادر اوڑھنے اور انہیں سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا منع نہیں۔ مرد کا دستانے پہننا اسلامی بہنوں کو منع نہیں۔ اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو وسط قدم یعنی قدم کے بیچ کا ابھار چھپائیں۔ ہوائی چپل مناسب ہیں تو وہی پہنیے، بعض اوقات لوگ سینڈل وغیرہ خرید لیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ بعض سینڈل اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا، ٹھیک، یعنی احرام کی نیت کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی۔ خالص خوشبو مثلا الائچی، لونگ، دارچینی، زعفران، جاوتری کھانا یا آنچل میں باندھنا، یہ چیزیں اگر کسی کھانے یا سالن وغیرہ میں ڈال کر پکائی گئی ہوں، اب چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں تو بھی کھانے میں حرج نہیں، لیکن کچی نہیں کھا سکتے۔ جمع کرنا، فحش اور ہر قسم کا گناہ ہمیشہ حرام تھا، اب اور بھی سخت حرام ہو گیا۔ کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا، جنگل کا شکار کرنا وغیرہ، یعنی یہ بہت ساری چیزیں اس میں دی ہوئی ہیں، تو آپ انشاءاللہ وقت کی مناسبت سے اسے اپنے ساتھ پڑھیے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اس احرام میں کون سی باتیں حرام ہیں، کون سی باتیں مکروہ ہیں، کون سی باتیں جو ہے جائز ہیں۔ آئیے جو جائز باتیں وہ بھی تھوڑی سی سن لیتے ہیں۔ یہ باتیں احرام میں جائز ہیں: مسواک کرنا، انگوٹھی پہننا، بے خوشبو سرما لگانا، لیکن محرم کے لیے بلا ضرورت اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے۔ بے میل چھڑائے غسل کرنا، کپڑے دھونا، سر یا بدن اس طرح آہستہ سے کھجانا کہ بال نہ ٹوٹیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ آپ کے بال ٹوٹنے نہیں چاہیے آپ کے سبب۔ خود سے اگر پورے جسم کے بال جو ہے نا جھڑ جائیں تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، تو کوشش کیجئے اچھا جتنے بال گرتے چلے جائیں گے، ہمیں ہر بال کا ایک مجلس میں یعنی ایک سٹنگ میں اگر 3 بال ایک ساتھ ہماری وجہ سے ٹوٹے، یعنی ہم نے کھجلی کیا، ہم نے کنگا کیا، ہم نے جو ہے نا کوئی اور کام کیا جس سے کہ ہمارے بال جو ہے وہ ٹوٹے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب ہمارے بال جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے تو ہمیں اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے کہ اگر ہمارے 3 بال ایک ساتھ ٹوٹے ہماری وجہ سے تو ہمیں صدقہ فطر کی مقدار دینا ہے۔ اگر ایک ایک کر کے الگ الگ مجلس میں ٹوٹے تو ہمیں یہ ایک ایک کھجور اس پر جو ہے نا وہ صدقہ کرنا ہے۔ تو یہ اس کے بالوں کا مسئلہ ہے۔ ہاں اگر کسی کے فطرتاً اور قدرتاً خود سے جو ہے وہ ٹوٹ جائیں تو انشاءاللہ ان سارے بالوں کا کوئی خمیازہ وہ نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ کوشش یہ کی جائے کہ اپنے بالوں کو ہم احتیاط سے جو ہے نا وہ سنبھال کر رکھیں۔ اگر یہ ہمارے زلفیں ہیں یا بڑے بال ہیں تو ہم اس میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ احرام کی حالت میں ان کو یہیں پر اتار دیں تاکہ احرام کے معاملات میں جو ہے وہ کوئی دشواری نہ ہونے پائے۔ اسلامی بہنیں بھی اپنے بالوں کو کا خیال کریں، اور بالخصوص وضو کرتے ہوئے اسلامی بھائی جب داڑھی میں خلال کریں تو اب خلال کرنے کی جو ہے وہ احرام کی وجہ سے اجازت نہیں، یہاں چھوٹ ہے کہ آپ اس سنت کو ترک کر دیجئے، اور آگے جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز سنت پر عمل بعد میں کر لیجئے گا احرام کے بعد، لیکن احرام کی حالت میں نہ کریں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ہاتھ لگانے کے سبب داڑھی سے بال ٹوٹے اور پھر وہ آپ کو اس کا کفارہ دینا پڑے۔ اچھا باپو، آپ نے بالوں کے بارے میں ہم نے عرض کیا ہے، کیا جنہوں نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں ان کو بال تھوڑے سے کم کاٹنے چاہیے، یا کیونکہ پتہ نہیں چلتا نا کسی ٹائم بال گر جائیں اور بہتر یہ کہ کنفیوژن ہو جائے اس کے حوالے سے۔ بہتر یہ کہ زلفیں یہیں پر جو ہے نا قربان کر دیں، سرکار کی حلق والی سنت کو یاد کرتے ہوئے کہ عمرے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا، اور میرے سنت کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ آپ اپنی تمام تر زلفیں اور بال جو ہیں وہ پاکستان میں ہی اتروا دیتے ہیں تاکہ بال ٹوٹنے کے جو عمل ہے اس سے جو ہے بچا جائے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے ابھی سیکھا، اس حوالے سے اور کچھ جہاں اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں آگے کی بات۔ احرام کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا، ہم الحمدللہ نیت کر کے اپنے جو ہے نا وہ ریڈی بھی ہو گئے، ہمارا عمرے کا جو ہے نیت شروع ہو چکی۔ اب ہم جب اپنے وقت مناسب پر جدہ پہنچیں گے تو جدہ میں اپنا سامان وغیرہ لے کر ہماری جو ہے نا آگے سے گاڑی وغیرہ ارینج ہوگی اور ہماری گاڑی ہمیں لینے کے لیے آئے گی، اور انشاءاللہ ہم جو ہے آگے پہنچ جائیں چلے جائیں گے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مکہ شہر پہنچنے کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے کچھ دیر آرام کریں، اور آرام کرنے کے بعد جو ہے وہ آرام کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز اپنے عمرے کی تیاری پکڑیں اور عمرہ کرنے کے لیے ہم مسجد حرام میں جائیں۔
مسجد حرام میں جب ہم پہنچیں گے تو ہم وہاں پر کیسے جائیں گے، آئیے اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو مسجد حرام میں انشاءاللہ العزیز ہم جب پہنچیں گے تو اپنے تازہ وضو بنا سکتے ہیں ہوٹل سے، اپنے دیگر معمولات میں اپنے اچھے انداز میں ہم کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ العزیز اپنے معمولات کو بہتر انداز میں کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنے ہوٹل سے اجتماعی طور پر نکلیں اور نکل کر جو ہے وہ پہنچ جائیں مسجد حرام کی طرف، ہم روانہ ہو جائیں سارے مل کر ایک ساتھ انشاءاللہ۔ جب مداخل مسجد ہوں گے تو داخل مسجد میں ہوتے وقت مسجد میں پڑھنے کو داخل ہونے کی دعا، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں یہ دعا پڑھ لیں اور نیت اعتکاف کر لیں۔ یاد رکھیے کہ عام مساجد میں اعتکاف ایک ہی اعتکاف ہے، اور یہاں پر ہمارا اعتکاف 1,00,000 اعتکاف کے برابر ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس ثواب کو پاتے ہوئے مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائیں۔ مسجد حرام کے اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی اب ہماری جیسے ہی پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑے، تو جو ہی پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑے تو پہلی نظر پڑتے ہی 3 بار پڑھیے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 بار پڑھیے، اور اس کے بعد دعا مانگیے کہ کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر جب پڑتی ہے اس وقت دعا مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب چاہیں تو یہ دعا مانگ لیجئے کہ یا اللہ عز و جل، میں جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کروں اور اس میں میں بہتری ہو تو وہ اسے قبول فرما، یعنی وہ قبول ہوا کرے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ السامی فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام رحمۃ اللہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے آپ نے کہ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی پڑھتے وقت جنت میں بے حساب داخلے کی دعا مانگی جائے اور درود شریف پڑھا جائے۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہم اپنے جو ہے وہ دعاؤں کا سلسلہ وہیں سے شروع کر دیں۔ اب جب ہم وہاں پر پہنچ جائیں تو اب ہم نے نیچے مطاف میں پہنچنا ہے۔ مطاف وہ جگہ کہلاتی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ طواف کیا جاتا ہے۔ اب مطاف جو مین مطاف ہے کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کا جو فرش ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ فلور وہاں بھی مطاف بنا دیے گئے ہیں، تو وہاں سے بھی لوگ طواف کرتے ہیں۔ تو افضل یہی کہ ہم جتنا کعبے سے قریب ہوں گے ہمارا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو طواف کے لیے اب ہم مطاف میں پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ کا یاد رکھیے کہ جب سے آپ نے نیت کی تھی اس وقت سے لے کر اپنے طواف کی نیت کرنے تک آپ کا سب سے افضل ترین جو وظیفہ تھا وہ تلبیہ تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ آپ کا وظیفہ تھا اور اب تک آپ نے یہ بار بار پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا تھا۔ اب جب آپ جو ہے وہ مطاف میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے مطاف میں پہنچ کر وہاں پر سب سے پہلا کام جو کرنا ہے اسلامی بھائیوں نے اور اسلامی بہنوں نے بھی، اسلامی بھائیوں نے، کہ آپ نے جو ہے وہ ایک جگہ مقرر کر لینی ہے کہ کہاں اگر طواف میں آگے پیچھے ہونے کی صورت میں ہم نے واپس طواف کے بعد کہاں ملنا ہے۔ اس کے لیے بیسٹ جگہ جو میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ ہے کہ مطاف میں آپ دیکھیں گے کہ حجر اسود کو نومینیٹ کرنے کے لیے گرین کلر کی ٹیوب لائٹس ایک طرف بالکل اس کے اپوزٹ لگائی گئی ہیں، اور وہ ہر منزل پر نیچے سے اوپر تک 5 فلورز میں وہ لگی ہوئی ہیں، جس سے آسانی سے یہ نومینیشن ہو جاتی ہے کہ یہ جگہ وہ ہے کہ اگر یہاں کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رخ کیا جائے تو آپ عین بالکل کعبۃ اللہ کے سامنے، حجر اسود کے بالکل عین سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب یہیں پر اگر اب بالفرض ہم طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائیں، تو اب آپ نے یہاں پر آ کے طواف کے بعد یہاں پر آ کے جمع ہونا ہے، اور جیسے ہی جہاں پہ جمع سارے ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پھر نوافل وغیرہ کا سلسلہ ہوگا۔ اب آپ نے جو ہے نا وہ یہ جگہ مخصوص کر لی۔ اسلامی بھائی اب اتباع کریں گے۔ اتباع کہتے ہیں اپنے رائٹ شولڈر کو کھولنے کو۔ یہ دیکھیے رائٹ شولڈر کو آپ نے جو ہے نا وہ کھول دینا ہے، ٹھیک، اور اس طرح احرام کو نیچے سے نکال کے یوں پہن لینا، صحیح۔ یہ آپ کا رائٹ شولڈر جو ہے نا وہ اوپن ہو جائے گا، اور اس طرح اپنے احرام کو کر اپنے اتباع کرنی ہے۔ جب آپ اتباع کر چکیں گے تو اب آپ نے نیت کرنی ہے، اپنے طواف کی نیت کرنی ہے۔ نیت عربی میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن دل کے ارادے کا نام نیت ہے، تو ہم نیت عربی میں کرنے کی وجہ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح نیت کیجئے کہ نیت کرتا ہوں میں
طواف کعبہ کے 7 چکروں کی یا اللہ اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے میرے لیے آسان فرما، بس یہ نیت ہو گئی۔ اب جب آپ کی نیت ہو گئی تو اب آپ نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر سرک کر اس جو ہے ڈائریکشن میں آ جانا ہے کہ آپ کے بالکل سامنے جو ہے وہ حجر اسود آ جائے۔ اور حجر اسود آپ کے سامنے کیسے آئے گا کہ آپ کے سامنے کعبہ ہو اور آپ کے بالکل بیک پہ وہی گرین لائٹ ہو جس کے بارے میں نے آپ کو اس سے پہلے عرض کیا۔ تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ بالکل سامنے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہاں سے یہاں تک کا جو ہے نا تھوڑا سا ہم انشاءاللہ انگلش میں بھی سمجھ لیتے ہیں، اگر ہمارے اویس بھائی الحمدللہ اس کی سمری بیان کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Bapu alhamdulillah has explained just in a few moments regarding the how to wear the ihram and what intentions we need to make before we get to the haram. The first sighting of the Kaaba, inshallah, it's all in this app. If you do download it, to have a look at it, inshallah. But Bapu, our group leader, inshallah, will remind us of these du'as while we're doing the tawaf. And they've mentioned if we do get lost, there'll be a green light, and these green lights are always on each floor. So if we were to get lost, we'd probably meet in that point where the green light is. So I think there's quite deep, intense information that we all need to go through. And we can only do this by studying ourselves at home, either through Rafiq Haramain and, study at least the theory, and hopefully the practical, our group leader will show us. Other than that, I think there's just a few questions, inshallah. And then, yeah. اچھا باپو پیکج کے بارے میں عرض کرنا تھا. A lot of people don't read the posters, they don't get the information. So sometimes people get upset, we didn't get this thing, we didn't get that thing. If verbally, if you mentioned what they gain in the package. So I know it's اچھا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے یہ، ٹھیک ہے چلیے تو ٹھیک یو ڈن. یس وی کیری آن. چلے تو اب ہم نے اعتکاف اپنے طواف کے لیے ہم ریڈی ہیں، ہم نے نیت بھی کر لی، ہم نے اتباع بھی کر لیا. اب ہم جو ہے وہ استعلام کہتے ہیں حجر اسود کو جو ہے وہ بوسہ دینا. پریکٹیکلی بوسہ دینے کی اگر سعادت مل جائے تو سبحان اللہ، اور اگر پریکٹیکلی بوسہ دینے کی یعنی کس کرنے کی شہادت نہ ملے تو پھر جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے جو ہم عمل کریں گے اسے استعلام کہتے ہیں. اب استعلام کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے حجر اسود ہمارے سامنے ہو اور ہمارے دونوں ہاتھ یوں اس طرح ہمارے چہرے کے سامنے ہونے چاہیے، ٹھیک. اور ہم جو ہے وہ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ہم یہ پڑھیں دعا، اور یہ دعا پڑھ کر جو ہے اپنے ہی تھوڑا سا آگے کریں جس طرح ہم نے حجر اسود اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا اور اپنے ہی ہاتھ کو یوں بوسہ دے لیں تو یہ ہمارا استعلام ہو گیا. تو یہ استعلام ہم نے اس طرح سے کیا. دیکھیے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے، چہرہ بیچ میں آ گیا، تو دعا پڑھی بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اگر یہ دعا یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بسم اللہ واللہ اکبر صرف کہیں اور اپنے ہی ہاتھ کو چوم لیجئے، آپ کا استعلام ہو گیا. اب یہ ایسا ہی ہے جیسا کسی نے جو ہے وہ حجر اسود کو ڈائریکٹلی کس کیا ہو. تو اس سے ہم نے انشاءاللہ العزیز اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے یہ استعلام ایک بار کرنا لازم ہے. جب استعلام کریں گے تو ہمارا چہرہ، ہمارا چیسٹ بالکل جو فیسنگ ٹو دا حجر اسود ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ خالی ہم نے صرف یوں چہرہ ادھر کیا اور یوں ہاتھ اٹھا کر چلتے بنے، نہیں، بلکہ جب ہم استعلام کریں گے تو ہمارا چہرہ اور ہمارا جو ہے وہ چیسٹ بالکل جو ہے وہ قبلہ فیسنگ ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اب جیسے ہی ہمارا یہ سلسلہ ہو گیا تو ہم انشاءاللہ العزیز اب اپنے طواف کو شروع کریں گے. اور طواف شروع کرنے کے لیے یہ عمل کرنے کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے کعبۃ اللہ کو اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے اور جو ہے نا چلنا شروع کر دیں. یاد رکھیے کہ ہمارا طواف شروع ہو چکا ہے، اور اب اس طواف میں مردوں کو پہلے 3 چکروں میں اونلی دا فرسٹ 3 راؤنڈز اسلامی بھائی جو ہیں وہ رمل کریں گے. رمل کہتے ہیں اکڑ کر شاہانہ تیز چال چلنے کو، اور ہم انشاءاللہ اس طرح جو ہے وہ یہ رمل کریں گے، اور یعنی اپنے ہاتھوں کو بالکل اکڑا کر یوں چلنا، سینہ باہر نکال کے، تو اس انداز میں چلنے کو رمل کہتے ہیں. لیکن اچھا چھوٹے چھوٹے قدم ہیں، بڑے بڑے قدم بھی نہیں کرنے، اور نہ ہی ریس لگانی ہے، دوڑنا ہے کہ ہم دوسروں کو دھکا مار رہے ہیں، کوئی ادھر گرایا ہے کوئی ادھر گرایا، اور ہم اپنی جو ہے نا رمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے رمل کا حکم یہ ہے کہ رمل کرنا سنت ہے،
اور عمل کرنے والی سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ثواب بڑھ جائے تو ہمیں دوسروں کی خیر خواہی اور ان کا بھی احترام کرنا ہے. اس لیے اجازت دی گئی کہ جہاں جہاں آپ کو کھلی اوپن اسپیس ملے کہ جہاں آپ عمل کر سکتے ہیں وہاں عمل کیجئے, اور اگر جہاں رش بڑھ جائے اور آپ کو عمل کرنے کا موقع نہیں ہے تو اب آپ عمل کو ترک کر دیجئے. کہ یاد رکھیے عمل کرنا یہ سنت پر عمل کرنا ہے, اور عمل کے سبب جو کسی کو ایذا دینا یہ حرام ہے. اب اگر ہمارے سبب مکہ مکرمہ میں کسی کو ایذا پہنچے اور یہ حرام کام ہم سے دوران طواف مطاف میں ہو جائے تو خود سوچیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہوا, ہمارا آنا اس کو قبول ہوگا یا وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اب ہم اسی طرح مرد پہلے اپنے حجر اسود سے اپنا راؤنڈ شروع کیا اور تینوں کونوں پر گزرتے ہوئے جو ہے وہ ہم واپس دوبارہ حجر اسود پر پہنچے. حجر اسود سے پریویس جو کارنر ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں. رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کا جو وال ہے کعبۃ اللہ کا, اسے مستجاب کا نام دیا گیا ہے. اور یہاں پر بتایا گیا کہ 70,000 جو ہے ملائکہ آل دا ٹائم جو ہے وہ دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. ہم جو دعا کرتے ہیں ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعاؤں کی مقبولیت کا مقام کاؤنٹ ہوتا ہے. اب آپ جب وہاں سے راؤنڈ کمپلیٹ کرتے ہوئے حجر اسود پہ پہنچیں, حجر اسود پہ پہنچنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ اپنے چیسٹ اور فیس کو کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے وہ کر لینا ہے, ٹورڈز کعبۃ اللہ, اور حجر اسود کو آپ نے دیکھنا ہے اور پھر دوبارہ ایک مرتبہ استعلام کرنا ہے اسی طرح. اور بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر آپ نے اپنا استعلام کر لینا ہے. ایک دو یا تین بار کم سے کم کیجئے تاکہ آپ کی سنت پر بھی عمل ہو جائے اور مستحب پر بھی عمل ہو جائے اور آپ کا جو ہے وہ یہ عمل مکمل ہو جائے. تو یہ آپ نے کر لیا, آپ کا ایک چکر یہاں کمپلیٹ ہوا. پھر آپ نے یہاں سے دوبارہ اسی طرح کعبے کو لیفٹ ہینڈ پر لے کے چلنا شروع کیا. سیکنڈ چکر بھی اسی طرح رمل کرتے ہوئے یا جہاں جہاں جگہ ملے کرتے ہوئے آپ نے پھر دوبارہ حجر اسود پہ پہنچے. اس طرح آپ نے کرتے ہوئے آپ نے جب 3 چکر پورے ہو گئے, اب چوتھے چکر سے آپ نے رمل نہیں کرنا, اتباع رہے گا, آپ کا کندھا کھلا رہے گا. بعض لوگ اس غلط فہمی میں رمل کو بارے میں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اتباع بھی ختم ہو جاتا ہے اور اپنا کندھا کور کر لیتے ہیں. نہیں, اتباع اپنی جگہ رہے گا اور آپ نے اس طرح کرنا ہے, کھلے رکھنا ہے. ہاں رمل جو آپ جو ہے نا وہ اکڑ کر چل رہے ہیں, شاہانہ چال چل رہے تھے, اب اس کا وقت نہ رہا, اب وہ ختم ہو گیا. لہٰذا اب چوتھے چکر سے نارمل چال پر آپ نے چلنا ہے اور اسی طرح آپ نے چلتے ہوئے اپنے بقیہ 4 چکر کمپلیٹ کر لینے ہیں. یاد رکھیے اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے طلبگار و محترم عاشقان رسول اگر طواف و سعی وغیرہ میں ہر جگہ کسی اور دعا کے بجائے درود شریف ہی پڑھتے رہیں تو یہ سب سے افضل ہے. اور انشاءاللہ عز و جل درود و سلام کی برکت سے بگڑے کام سنور جائیں گے. وہ اختیار کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے وعدے سے تمام دعاؤں سے بہتر و افضل ہے. یعنی یہاں اور تمام مواقع میں اپنے لیے دعا کے بدلے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کرے گا تو اللہ عز و جل تیرے سب کام بنا دے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا. تو کیا ضرورت ہے ہم مشقت میں پڑھنے کی. یاد رکھیے یہ وہ مقام ہے جہاں ہر دعا اور ہر کو جو ہے ہماری زبان سے نکلا ہوا کلمہ قبول ہو رہا ہے. اب اگر ہم نے عربی صحیح نہیں سیکھی, ہم نے عربی کے قواعد نہیں پتہ, مخارج ہم سے ادا نہیں ہوتے اور ہم نے اس سے غلط جو ہے نا وہ ادائیگی کر دی تو جو ہماری زبان سے نکلا وہی قبول ہو جائے گا. بعض لوگ آتے ہیں, حالانکہ حج عمرہ کے بعد تو فراوانی ہو جاتی ہے, رزق میں برکت ہو جاتی ہے, دیگر معاملات اچھے ہونے چاہیے, لیکن بعض لوگوں کا آنے کے بعد جو ہے نا معاملہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو اگر حج عمرہ کرنے کے بعد جب روایات میں ہے کہ حج عمرہ کرنے والے کے رزق میں فراخی ہو جاتی ہے, مسائل حل ہو جاتے ہیں, تو آخر میرے معاملات میں ایسا کیوں ہوا, میں کیوں آزمائش میں آیا؟ تو پتہ چلا گا, غور کرنے پتہ چلے گا کہ صاحب کسی سے کچھ سیکھ کر ہی نہیں گئے تھے اور اپنے طور پر بس وہاں سے انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے جیسے تیسے جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں دعائیں وغیرہ عربی کتاب سے دیکھ کر پڑھی اور اس میں جو نکلا تھا وہ بول دیا. اب صحیح نہ نکلنا تھا, اس کی دعا میں تو لکھا تھا یا اللہ میری مغفرت فرما, لیکن اس نے ایسی غلطی کی کہ اس میں دعا کر دی یا اللہ مجھے تباہ کر دے. اب ذرا سی زبر زیر پیش کے سبب یہ اگر آزمائش میں پڑ جائے تو کیا سمجھتے ہیں درود و سلام پڑھنا آسان ہے یا ان دعاؤں کی طرف توجہ دینا؟ ہاں دعا پڑھنا چاہتے ہیں بالکل پڑھیے, جانے سے پہلے تیاری کیجیے, کسی کے عالم یا کسی مبلغ کے پاس مدرسۃ مدینہ بالغان میں بیٹھ کے سیکھیے. اگر آپ سیکھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ دعاؤں کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا, ورنہ آزمائش میں پڑ جائیں گے. محترم زائرو, چاہیں تو صرف درود و سلام پر ہی اکتفا کیجیے کہ آسان بھی ہے اور افضل بھی. تاہم شائقین دعا کے لیے رفیق المعتمرین میں جو ہے وہ
دعائیں وغیرہ لکھی ہیں، یاد رکھیے دعا کے لیے رک نہیں سکتے، چلتے چلتے پڑھنا ہے، اور چلنے کے دوران آپ نے یاد یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا چہرہ تو آپ کعبے کی طرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا چیسٹ جو ہے وہ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ حصہ آپ کا ایسا ہوا کہ آپ اتنا جو ہے نا وہ مڑ گئے، تو اب آپ کو وہ جو ہے نا وہ دوبارہ پلٹ کر جو ہے نا وہ اپنا چکر کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ کعبے کی طرف صرف چہرہ تو گھمائیں، لیکن ہرگز 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 بھی یہ نہ کیجیے گا کہ آپ جو ہے وہ اپنا چیسٹ بھی کعبۃ اللہ کی طرف ہونے دیں۔ ایک یہ احتیاط۔ دوسرے، اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اب زائرین اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ یہاں سے اسمارٹ فون لے کر جاتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری سارا خاندان بس سارے دوست احباب مکمل عمرے میں ہر وقت ہمارے ساتھ آن لائن رہیں، اور ہمیں وہ دیکھتے رہیں کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ اپنی تشہیر ہے، یہ اپنی نمود و نمائش ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن یاد رکھیے کہ دوران نماز اگر آپ فون سے کھیل رہے ہوں گے تو آپ کی نماز کا کیا بنے گا؟ دوران طواف، چونکہ طواف نماز ہی کی طرح سے ہے، اسی لیے کہا گیا کہ جس طرح نماز ہے اسی طرح طواف ہے، تو اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہو تو طواف کرنے والے کو اس کے سامنے سے گزرنے کی اجازت ہے، کہ جس طرح ایک نمازی آگے نماز پڑھ رہا ہے، ایک نمازی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح طواف کرنے والا نمازی کے آگے سے تو گزر سکتا ہے، لیکن جو طواف نہیں کر رہا اس کو بھی وہاں بھی نمازی کے آگے سے گزرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ان باتوں کا خیال رکھیے، آپ کا طواف جو ہے اس طرح مکمل ہو جائے گا۔ اس طواف میں یاد رکھیے 8 بار استعلام ہے، یعنی اور 7 جو ہے نا وہ راؤنڈز ہیں، 8 بار استعلام ہے اور 7 جو ہے وہ کعبے کی ترگرد راؤنڈ ہیں۔ اس طرح آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ کا 7واں چکر کمپلیٹ ہو جائے تو لاسٹ میں آپ نے پھر ایک مرتبہ استعلام کرنا ہے، اور استعلام کر کے آپ نے جو ہے وہ اپنے طواف کو مکمل کرنا ہے۔ طواف جیسے ہی مکمل ہوگا، سب سے پہلا کام آپ نے جو ہے نا اپنے شولڈر کو کور کرنا ہے، کہ شولڈر اوپن رکھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور نہ ہی شولڈر کھولنے کا موقع ہے، تو لہٰذا آپ نے شولڈر مکمل کر لیا۔ یہاں تک اگر اویس بھائی آپ کی کرم فرمائیں۔ کافی آپ نے ماشاءاللہ وضاحت کی ہے regarding Ramal, how to unveil the right arm, inshallah, while doing the tawaf, and not turning your chest towards the Kaaba, which is an important thing. You can only turn it when you give your salam to the Hajar Aswad, and that's what you will teach us, inshallah, when we go with you. Other than that, mashallah, I hope every Islamic brother has understood. And if they have any questions, by all means ask Bapu, inshallah, and you can refer to Rafiq Haramain as well. Jazakallah. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب جب آپ نے طواف آپ کا مکمل ہو گیا، اس کے بعد اب آپ نے جو ہے وہ مقام ابراہیم پر آنا ہے۔ اگر مقام ابراہیم کہاں ہے؟ مقام ابراہیم وہ گولڈن کلر کا جو ہے وہ کیج ہے، کہ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ فٹ اسٹیپس جو ہیں، مارک اور جو ہے قدموں کے نشان جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں یہ بابرکت مقام ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا۔ سب سے افضل جگہ جو ہے عمرے کے نوافل ادا کرنے کی یہ جگہ ہے بتائی گئی۔ اب نماز میں اگر ہم یہاں آ جائیں تو نماز طواف جو ہے، اگر بعض اوقات رش ہوتا ہے، طواف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ بھی اس کے گرد طواف ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی کی اسٹریٹ سیدھ میں بیک ہو کر جتنا بھی پیچھے جا کر نوافل ادا کر سکتے ہیں وہاں جا کے نوافل ادا کیجیے۔ نوافل پڑھنے کے لیے اب مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر، ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے، اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز طواف ادا کیجیے۔ یاد رکھیے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد شریف پڑھیے۔ یہ نماز واجب ہے، اور کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً پڑھنا سنت ہے۔ اکثر لوگ کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھتے، یہ مکروہ ہے۔ اتباع یعنی کندھا کھلا رکھنا صرف اس طواف کے 7 پھیروں میں ہے جس کے بعد سعی ہے۔ اگر وقت مکروہ داخل ہو گیا وہ تو بعد میں پڑھ لیجئے، اور یاد رکھیے اس نماز کا پڑھنا لازمی ہے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد دعا مانگیے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ دعا کرے گا میں اس کی خطا بخش دوں گا، غم دور کروں گا، محتاجی اس سے نکال دوں گا، اور ہر تاجر سے بڑھ کر اس کی تجارت رکھوں گا۔ دنیا ناچار مجبور اس کے سامنے آئے گی اگرچہ وہ اسے نہ چاہے۔
تو مقام ابراہیم کی دعا اس میں رفیق المعتمرین میں لکھی ہوئی ہے، یہ دعا بھی پڑھ لیجئے۔ اب جب دعا پڑھ کر مقام ابراہیم کی نوافل پڑھ کر واجب الطواف ادا کر کے آپ نے فارغ ہو گئے، تو اب اس کے بعد اب آپ نے ملتزم پر آنا ہے۔ ملتزم کہاں ہے؟ ملتزم اصل میں دروازہ کعبہ جہاں آپ دیکھیں گے اس کی جو رائٹ سائڈ کی جو چوکھٹ ہے، ٹھیک ہے، فریم آف ڈور ہے، اس سے لے کر اور کارنر جس میں حجر اسود لگا نصب ہے، اس کارنر اور اس ڈور کے فریم تک یہی صرف مقام ملتزم ہے، اور یہاں پر آ کر دعا مانگنا یہ سنت ہے۔ نماز و طواف و اچھا دعا سے باپو، فارغ ہو کر ملتزم کی حاضری مستحب ہے۔ ملتزم سے لپٹ جائیے، وہ دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں، اس میں دروازہ کعبہ شامل نہیں۔ ملتزم سے کبھی سینہ لگائیے تو کبھی پیٹ، اس پر کبھی دایاں رخسار تو کبھی بایاں، جس کا اب آج کل ایسا کرنا ممکن نہیں، لہٰذا اپنی ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے وہاں سے ملتزم کی جو دعا رفیق المعتمرین میں لکھی ہوئی ہے اسے آپ نے اس نیت سے پڑھ دینا ہے کہ یا اللہ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم ملتزم پر آئیں، اس سے لپٹیں چپٹیں، اپنا جسم لگائیں، لیکن اب فی زمانہ معاملات تیرے سامنے ہیں، ہم ایسا کر تو نہیں سکتے، لیکن ہم چاہتے ضرور، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ جب اس سے بھی فارغ ہو جائیں تو اب آپ نے جو ہے نا آب زمزم پر آنا ہے اور زمزم شریف یہاں سے نوش کرنا ہے۔ پہلے کنواں تو ہوا کرتا تھا، اس پہ لوگ جاتے تھے، پھر کولر رکھے گئے اس پہ جاتے تھے، اب بھی کولرز رکھے ہوئے ہیں، اور آپ نے کسی بھی قریبی کولر سے زمزم شریف پینا ہے۔ کس طرح پینا ہے آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب باب الکعبہ کے سامنے والی سیدھ میں دور رکھے ہوئے آب زمزم شریف کے کولروں پر تشریف لائیے، اور یاد رہے مسجد میں آب زمزم پیتے وقت اعتکاف کی نیت ہونا ضروری ہے۔ قبلہ رو کھڑے کھڑے 3 سانس میں خوب پیٹ بھر کر پئیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے، اور ہم الحمدللہ پیٹ بھر کر پیتے ہیں۔ ہر بار بسم اللہ سے شروع کیجیے اور پینے کے بعد الحمدللہ عز و جل کہیے۔ ہر بار کعبہ مشرفہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، باقی پانی جسم پر ڈالیے یا منہ، سر اور بدن پر اس سے مس کر لیجئے، کہ مگر یہ احتیاط رکھیے کہ کوئی قطرہ زمین پر نہ گرے۔ پیتے وقت کی دعا جو ہے وہ زمزم پیتے وقت کی دعا قبول ہے۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آب زمزم بابرکت ہے، اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفا ہے۔ زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ دعا بھی اگر ہو سکے تو یاد کر لیجئے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ تو یہ دعا مانگتے ہوئے انشاءاللہ زمزم پیئیں گے تو اس کے برکات جو ہے وہ ملیں گے، اور زمزم پینے کے بعد بھی جو دعا مانگی جائے اس دعا کو قبولیت کا شرف میسر آتا ہے۔ اب آپ زمزم پی کر فارغ ہو گئے، اب ہمارا ایک نیکسٹ جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ ہے کہ ہم اپنے صحیح کرنی ہے، اور صحیح کرنے سے پہلے اگر آپ کی تھکان ہے کچھ دیر ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں کہ صحیح شروع کرنے سے پہلے کہ اب تھک گئے تو، اور اگر فریش ہیں تو فریش ہو کر جو ہے آپ نے جو ہے وہ صحیح کی طرف آنا ہے۔ صحیح شروع کرنے سے پہلے صحیح کے لیے آپ نے ایک بار پھر اسی طرح حجر اسود کی سیدھ میں آ کر استلام کرنا ہے۔ استلام کریں گے، اور صرف ایک بار ہم نے اس طرح استلام کیا صحیح کی نیت سے، اور جو ہے وہ دعا پڑھ کر اپنے استلام کو مکمل کر لیا۔ اب ہم نے جو ہے وہ صفا اور مروہ کی طرف آنا ہے۔ صفا اور مروہ کی طرف جب ہم جائیں گے تو ہم نے انشاءاللہ وہاں پر پہنچ کر درود و سلام وغیرہ پڑھیں، اور صفا پر اتنا چڑھیں کہ کعبہ معظمہ نظر آ جائے، اور یہ بات یعنی معمولی سا چڑھنے پر حاصل ہو جاتی ہے۔ عوام الناس کی طرح زیادہ اوپر تک نہ چڑھیں، اور پھر یہ دعا پڑھیے کہ ہم نے یہ دعا جو ہے وہ اس میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ دعا پڑھنی ہے صفا کی دعا، اور صفا کی دعا جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم مکمل طور پر پڑھ لیں گے۔ صفا پر جب ہم دعا کر چکیں گے تو صفا پر دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ پہلے دعا کرنی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے سعی کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے ساتھ ہی ہم نے صفا سے جو ہے وہ نیت کرنے کے بعد ہم نے صفا سے مروہ کی طرف چلنا شروع کر دینا ہے اترتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ یہاں پر اب ہم نے کوئی یہاں پر نہیں دوڑنا، تو شروع دوڑتے ہوئے نہیں کرنا، ہم نے نارمل چال پہ چلنا ہے اور صفا سے مروہ کی طرف جانا ہے۔ راستے میں 2 سبز لائٹوں کے درمیان ایک ایریا ہمیں ملے گا،
جسے میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ میلین اخضرین یہ وہ جگہ ہے کہ جب بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہاں پر دوڑا کرتی تو یہ اس وقت بہت گہرائی میں ڈیپ ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کو سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دکھائی دیتے تو آپ دوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے جو ہے وہ مردوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ اب یہاں پر یہ دعا کی مقبولیت کی جگہ ہے، جیسے ہی فرسٹ سبز لائٹ گرین لائٹ آپ کو نظر آئے آپ مردوں نے دوڑنا شروع کر دینا ہے۔ عورتیں نہیں دوڑیں گی، عورتیں اپنی نارمل چال پر یہاں سے چلیں گی اور آگے پہنچ کر اب آپ نے جو ہے جیسے سیکنڈ سبز لائٹ آئے تو وہاں دوڑنا بند کر دینا ہے۔ یہاں بھی یہ خیال رہے کہ آپ کا دوڑنا اس برے انداز میں، بے ہنگم انداز میں نہ ہو کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے، کہ اگر آپ نے کسی کو دھکا دیا، کوئی سلپ ہو گیا، کوئی بزرگ گر پڑا اور وہ زخمی ہو گیا تو اب آپ جو ہے نا گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا ایسے جو ہے نا وہ تیز چال چلنی ہے، ایسے دوڑنا ہے کہ جس میں دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سیکنڈ سبز لائٹ جیسے ہی آئے گی آپ نے فوری طور پر وہاں سے جو ہے وہ دوڑنا بند کر دینا ہے اور آہستہ سے نارمل چال چلتے ہوئے مروہ پر پہنچ جانا ہے۔ اسلامی بہنیں جو ساتھ ہوں گی وہ بھی دوڑیں گی نہیں، لیکن جب مرد دوڑنا بند کر دیں گے تو دوبارہ اسلامی بہنیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے محرم سے آ کر جو ہے وہ مل جائیں گی۔ پھر اب آپ مروہ پر پہنچ گئے، یہاں پہنچنے کے بعد بھی آپ نے کچھ دیر دعا کرنی ہے اور دعا کرنے کے بعد دوسرا چکر شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیے صفا سے چلے تھے، مروہ پر پہنچے، آپ کا ایک چکر جو ہے وہ ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک۔ اب آپ نے مروہ پر دعا کی، دعا کے بعد پھر دوبارہ آپ نے صفا کی طرف چلنا شروع کیا اور تو آپ کا یہ سیکنڈ راؤنڈ سٹارٹ ہو گیا۔ پھر راستے میں وہی میلین اخضرین یعنی گرین لائٹس کا آئے گا تو وہاں سے اب آپ نے جو ہے وہ پھر دوبارہ مردوں نے دوڑنا اور عورتوں نے چلنا ہے، دوسری گرین لائٹ پر آپ نے جو ہے نا وہ سٹاپ کر دینا ہے اور اب آپ جو ہے نا وہ کوشش کر کے جب صفا پہ دوبارہ پہنچیں گے تو یہ اب آپ کا سیکنڈ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہاں پھر آپ نے کچھ دیر دعا کرنی ہے اور دعا کرنے کے بعد پھر دوبارہ مروہ کی طرف چلنا ہے۔ اسی طرح صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ 7 چکر پورے کرنے ہیں اور 7 چکروں میں میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا ہے اور دعا مانگنی ہے، دوڑتے دوڑتے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اب جب آپ آخری چکر آپ کا جو ہے وہ صفا سے آپ مروہ کی طرف آئیں گے تو مروہ پر آپ کا 7واں چکر کمپلیٹ ہو جائے گا اور اب آپ جو ہے وہ وہاں پر اپنی سعی مکمل کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اب جب آپ کی سعی یہاں مکمل ہو گئی تو اب آپ جو ہے وہ یہاں سے تھوڑا سا جب دعا کر کے فارغ ہوں گے، صلاۃ و سلام بھی پڑھیے تو آپ جو ہے یہاں سے اب آپ نے سعی کے 2 رکعت نفل جو کہ مستحب ہیں وہ پڑھنے اور صحیح کے لیے جو ہے مستحب جو ہے وہ نفل ادا کیجئے اور اس کے بعد اب آپ کا صرف ایک کام رہ گیا، وہ ہے حلق کرانا۔ حلق کرانے کے لیے آپ باہر تشریف لے جائیں، مسجد حرام سے باہر آ گئے، ویسے صفا مروہ مسجد حرام سے باہر ہی ہے، بلڈنگ سے باہر آئیں گے تو سامنے ہی جو ہے وہ ٹاور میں کے نیچے جو ہے وہ وہاں پر حلق کرانے والی شاپس موجود ہیں، بابر سالون جسے وہاں کہا جاتا ہے، وہاں موجود ہیں، وہاں سے حلق کروائیں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اب کے جن کے ساتھ اسلامی بہنیں ہوں وہ پہلے اپنی محرمہ کو ہوٹل میں چھوڑنے جائیں اور وہاں پہنچ کر جو ہے وہ ان کو کمرے میں پہنچائیں، کیونکہ ابھی وہ محرمہ ہیں، احرام میں ہیں، ویسے بھی عورت چھپانے کی چیز ہے اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی احتیاط کریں اور سب کے سامنے جو ہے وہ اپنی تقصیر کرنے کے بجائے اپنے روم میں جائیں، کینچی آپ کے روم میں ہونی چاہیے، اپنے ساتھ لے جائیں اور وہاں پر اپنی چٹیا کے بالوں کو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان لپیٹیں اور لپیٹ کر جتنے بال اس میں آتے ہیں اس کو جو ہے نا وہ کٹ کر دیجیے۔ اسلامی بھائی جب اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ ہوٹل میں پہنچا دیں تو اس کے بعد اپنے حلق کے لیے جو ہے وہ باہر بابر وغیرہ پر جائیں یا اپنے ساتھ ہی اگر کوئی سیفٹی وغیرہ لے کر جانا چاہتے ہیں، کوئی کسی کو کرنا آتا ہے تو وہ پھر اپنے حلق کو اپنے روم میں بھی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح آپ کا یہ عمرہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ یاد رکھیے عمرے کی مزید باتیں سیکھنے کے لیے رفیق المعتمرین آپ سیکھیے، پڑھیے اور انشاءاللہ العزیز وہاں بھی ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے گا۔ اس دوران اگر آپ نے کچھ معلومات کرنی ہے تو ارشاد فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپو 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اختتام کی کوشش کریں جو ہو سکتا ہے۔ عمرہ کمپلیٹ ہو گیا حضرت؟ جی الحمدللہ۔ باقی اور سوال نہیں ہے، باقی جب بھی ہم سفر کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ کافی سارے سوال ہوں گے اور پوچھیں گے بھی آپ کو انشاءاللہ، میرے علم میں اضافہ کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمارا استاد رفیق الحرمین ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ پیکج آپ کے بتانے سے آخری بات تھی نا، پیکج
میں ایک ہوٹل پہلے مکہ میں یہ 5 سٹار ملے گا، یہ چیزیں تھوڑی سی آپ عرض کر